یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ آج ہم کلام خدا میں سے ایک بڑا زبردست سچ سیکھیں گے، کیونکہ بائبل مقدس کی ہر ایک آیت خدا کا کیا ہے؟ الہام ہے۔ سو آئیں کلام خدا میں سے ایک بڑا زبردست سچ سیکھیں جو دعا کے تعلق سے ہوگا۔ اور آج ہم بائبل مقدس میں سے دعائے ربانی یا پھر شاگردوں کی دعا کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ اس دنیا میں زیادہ تر جہاں کہیں بھی چلے جائیں، جو متی کی انجیل 6 باب میں دعا مندرج ہے، اسے جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے دعائے ربانی، یعنی کہ خداوند ربی یسوع مسیح کی دعا۔ حالانکہ یہ حقیقت میں درست نہیں ہے، اس لیے آج ہم غور کریں گے دعائے ربانی یا پھر شاگردوں کی دعا، جو طریقہ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا۔ اور آج ہم سیکھیں گے دعا کے بارے میں 12 بنیادی ابتدائی تعلیمی اصول۔ جب دعائے ربانی کی یا شاگردوں کی دعا کے بارے میں بات آتی ہے تو آج افسوس سے کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو رٹا تو لگایا ہوا ہے، لیکن درست دعا بھی کرنا نہیں آتی۔ اگر آپ میں سے یا کسی اور کو جا کر پوچھا جائے کہ منہ زبانی دعائے ربانی ہی سنا دو، تو اس میں وہ کم و پیش 5 سے 7 غلطیاں کریں گے۔ اور یہ کلیسیا کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں بہت سے پاسبانوں کو دعائے ربانی نہیں آتی۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو خادم کا لقب دیتے ہیں، وہ اس سے پہلے کسی کو تعلیم دے ان کو خود درست طریقے سے جیسی بائبل مقدس میں ترتیب دی گئی ہے سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں میری کوشش ہے کہ ہم ان 12 اصولوں پر غور کریں، اور اگر ہم نے پاکستان میں دعائے ربانی کو جو دعا کا طریقہ کار سکھایا گیا ہے رٹا بنا لیا ہے، اسے ایک رسم بنا لیا ہے، تو پھر درست طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کمرہ امتحان میں ہم بیٹھتے تھے، ہمارے ٹیچر کہتے تھے بیٹا اگر نقل مارنی ہے تو عقل کے ساتھ، بے وقوفوں کی طرح نقل نہیں مارنی۔ دوسرے لفظوں میں وہ کیا سمجھا رہے تھے کہ بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں اور سب کچھ غلط کرتے ہیں۔ اگر نقل کرنی ہے تو عقل کے ساتھ، یعنی کہ جو کتابیں ملی ہیں ان میں سے سیکھ کر نقل کر کے اصل لکھو۔ اس لیے آئیں غور کریں دعائے ربانی پر۔ متی کی انجیل 6 باب جب ہم اس کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے یہ دعا کا طریقہ اپنے شاگردوں کو سکھایا، جو کہ پہلی بات انقلابی تعلیم تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان یہودی شاگردوں کو، جن کی زندگی ماں کی گود ہی سے کیا ہے مذہب کے بارے میں تعلیم پانا، یہوہ خدا کے بارے میں اس حکم کو جاننا کہ ان کے ماں کے پیٹ ہی میں ان کو یہ ان کا کلام ان کے دلوں میں ڈالا جاتا تھا کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی ہے، اسے پورے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنا۔ اور یہ بات وہ اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ ہی میں سنانا شروع کر دیتی تھی۔ ان یہودی شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے جب ان کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح دعا کرتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ۔ ان کی سوچ جو ہے وہ ہکی بکی رہ گئی جب انہوں نے یہ جملہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے سنا کہ یہ آسمانی باپ کو، جس کا نام ہم اتنے احترام سے لکھتے ہیں اور جس قلم سے لکھتے ہیں اس قلم کو
دوبارہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اتنا پاکیزہ نام ہے جسے یہوہ ایلوہیم، یہوہ ایدونائی، یہوہ یعنی خداؤں میں سے واحد خدا کہتے ہیں، جو پاک ہے، جو قدوس ہے، جس کی شفقت، جس کی قدرت کے قصے تمام قوموں، شہنشاہوں، بادشاہوں کے سامنے نمایاں ہے۔ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم اس طرح دعا کیا کرو، تو کیا کہا؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ یہاں پر رکوں گا۔ بہت سے لوگ، کوئی بھی آپ کے گھر میں آئے یا کسی کو بھی دعا کرتے دیکھے، تو میں زیادہ تر لوگوں کو آزماتا نہیں لیکن جانچتا ہوں۔ بہت سے لوگ میرے پاس جب آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے پاسبانی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے 3-4 سوال کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آخر میں دعائے ربانی آپ نے کرنی ہے۔ ان کی دعائے ربانی سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بائبل کتنی پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو میرے سامنے پاسبان کے انٹرویو کے لیے آیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں تیری بادشاہت آئے، لفظ بادشاہت جو ہے اس میں بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس گرامر کے مطابق کہتی ہے تیری بادشاہی، یعنی کہ خداوند خدا کی بادشاہی میں وہ واحد خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تیری بادشاہت آئے، تو ہم کہتے ہیں یسوع کے علاوہ اور بھی بادشاہ ہے۔ یہ ایسا ہی کہنے والا ہوگا کہ ایک خاتون کے بہت سے کیا ہے خاوند ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں جو وعدہ ہے، جو نبوت ہے، جو تعلیم ہے، تیری بادشاہی یعنی کہ وہ واحد شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس لیے اس درستگی کو یاد رکھیں۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت نہیں ہے اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ جب بھی آپ اس دعا کو جو سکھانے کا طریقہ کار ہے اس کو کریں، اگر آپ نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ ہر عبادت، ہر فنکشن، ہر کنفیوژن، ہر کنونشن کے بعد کیا ہے دعائے ربانی کرنا ضروری ہے، تو درستگی سے کریں، جیسے سکھایا گیا ہے ویسے کر لیں۔ اور اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جو بات یسوع مسیح سکھا رہا تھا اپنے شاگردوں کو، جب ان کو کہا کہ تم اس یہوہ خدا کو جو پوشیدہ ہے، جس کی قدرت نرالی ہے، جو آسمانوں میں سما نہیں سکتا، جس کے منہ کے کلام سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، جس کے اختیار سے بہرے کلزم دو ہو جاتا ہے، جس کے کہنے سے کیا ہے مردہ زندہ ہوتے ہیں، وہ خداوند خدا تمہارا کیا ہے باپ ہے۔ یہ آئیڈیا، یہ نظریہ ان کے ذہن سے، فہم سے باہر تھا کہ ایک قادر مطلق ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور اس میں جو کچھ ہے، پانی کی حدوں کو مقرر کیا، وہ ہمیں باپ کہنے کا حق دیتا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں جب ہم ترتیب کے ساتھ تعلیم لیتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے 6 باب میں پہلی آیت سے لے کر باب کے اخیر تک جو ہے 10 بار باپ کا نام انہیں متعارف کروایا۔ کیوں؟ آئیں دیکھیں ان 12 بنیادی سچائیوں سے جو ہم سچ سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دعائے ربانی یا پھر شاگردوں کی دعا، کیونکہ اگر ہم اسے دعائے ربانی کہیں گے تو یسوع نے کبھی گناہ کیا تھا؟ نہیں۔ یسوع میں کبھی گناہ پایا گیا؟ نہیں۔
दुआ रबानी में क्या कहा गया? जिस तरह हमने अपने कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। उन सबको जो वहां पर खड़े थे, ये यीशु मसीह का पहला पैगाम था जो इनकलाबी, रूहानी, मुकाशफा और जिंदगियों को तब्दील करने और खुदा के साथ रिश्ते के आगाज की क्या थी? इब्तिदा थी। पहाड़ पर बैठे हुए तमाम शागिर्दों को, बड़ी भीड़ को, तमाम इर्द गिर्द फकीयों, फरीसियों को जब यीशु मसीह देख रहे हैं तो मुतारफ करवाते हैं कि तुम इस तरह दुआ करना। आए दुआ के बारे में देखें। पुराने अहदनामा में, पीछे रहे जी, पुराने अहदनामा में लफ्ज दुआ जो है वो 233 दफा और नए अहदनामा में 140 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। ये आपके लिए मुतालिया क्यों किया गया है? ताकि हम इस हकीकत से वाकिफ हो जाएं कि अहद जदीद और अहद अतीक में मुकम्मल 373 दफा लफ्ज दुआ आया है। और इससे हम सीख क्या सकते हैं? पुराने अहदनामा में फिर और नए अहदनामा में जब हम लफ्ज दुआ को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन कौन दुआ के बारे में सीखने को तैयार है? तैयार है तो दुआ के लिए 3 बातें अहम है जो अपने दिल में रख लें। दुआ एक 2 हरफी या जिसे कहते हैं हरूफे तहज्जी में देखें तो 3 लफ्जों से जोड़कर बनाया गया लफ्ज है, जिससे दाल, ऐन और ए अलफ को जोड़े तो फिर दुआ बनती है। दुआ के बारे में सीखना चाहते तो पहला सबक दाल, दिल से, ऐन आदताना होनी चाहिए, ना कि फर्जी, दिखावे की या फिर मुश्किलात में की जाने वाली दुआ नहीं होनी चाहिए। दाल दिल से, ऐन आदताना और अलफ ईमान से। ये दुआ की सादा सी डेफिनेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अपनाएंगे तो बरकत पाएंगे, क्योंकि जो दुआ दिल से मांगे जाएगी वो कबूल होगी। यीशु मसीह के बंदा यिर्मयाह ने भी कहा, तुम मुझे ढूंढोगे और पूरे दिल से मेरे तालब होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। दाल दिल से, ऐन आदताना, यानी कि ये रूटीन होनी चाहिए, कभी कभार नहीं। जब बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो खुदाया कोई फरिश्ता भेज दे, खुदाया किसी को कर्जा लेन जाना, कर्जा ही मिल जाए। आदताना होनी चाहिए। यहूदियत में जो दुआ का तरीकाकार था, उनकी जो आदत थी, रूटीन थी, वैसे तो वो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, खुदा के कलाम को याद रखते थे, खुदा से गुफ्तगू करते थे, लेकिन 3 अहम वक्त थे, सुबह, दोपहर और शाम। खाते वक्त, धोते वक्त, सोते वक्त या सोने से पहले। सुबह को जब खाना पकाना तैयार करना है, दोपहर को जब दोबारा डिशेस, कपड़े या घर का काम करना है तब, और रात को इससे पहले सोएं। दिल से, आदताना तौर पर, ईमान से दुआ करें। सो आए देखें दुआ हमें क्या सिखा